السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے دسمبر کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے جمعرات کو ایک حکم نامے کے ذریعے القاعدہ برصغیر کے امیر اسامہ محمود، نائب امیر عاطف یحییٰ غوری اور القاعدہ میں لوگوں کو بھرتی کرنے کی یونٹ کے ذمہ دار محمد معروف کو عالمی دہشت گرد نامزد کر دیا ہے۔ اسی طرح تحریک طالبان پاکستان کے نائب امیر قاری امجد کو بھی عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، جن کی ذمہ داریوں میں صوبہ خیبر پختونخوا میں آپریشنز اور عسکریت پسندوں کی نگرانی شامل تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف یہ اقدام اس بات کا عملی مظہر ہے کہ امریکہ اس عزم پر قائم ہے کہ بین الاقوامی دہشت گرد افغانستان میں بلا خوف و خطر کام کرنے کے قابل نہ ہوں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بھی کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی طرف سے لاحق خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ دہشت گرد افغانستان کو بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال نہ کریں۔ پاکستان نے کالعدم تحریک طالبان (TTP) کو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے امریکہ سمیت تمام بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے یہ بات امریکہ کی طرف سے TTP کے ایک نائب امیر قاری امجد سمیت القاعدہ برصغیر کے 3 رہنماؤں کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کے اقدام کے بعد کہی ہے۔ ممتاز بلوچ نے جمعے کو اسلام آباد میں دفتر خارجہ کی معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ TTP سمیت کئی دیگر عسکریت پسندوں کی کارروائیوں کی وجہ سے پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، جو پاکستانی شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں۔ تاہم ممتاز بلوچ نے مزید کہا کہ کابل میں وزیر مملکت حنا ربانی کھر کی طالبان قیادت سے ہونے والی ایک حالیہ ملاقات میں افغان طالبان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان اور کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امید کرتا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کا احترام کریں گے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں طالبان سے جنگ بندی کے معاہدے کے خاتمے کے بعد دہشت گردی اور تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ افغانستان سے منعقد قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے اعظم ورسک میں آرمی پبلک اسکول کے گیٹ پر گزشتہ روز اس وقت عسکریت پسندوں نے فائرنگ کر دی جب ایک تقریب کے اختتام پر طلباء اور طالبات اور مہمان واپس جا رہے تھے۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک راہگیر ہلاک اور ایک سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گیا۔ اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے۔ ادھر شمالی پہاڑی ضلع شانگلہ میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے قوم پرست سیاسی جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے ممبر صوبائی اسمبلی کے گھر پر فائرنگ کی ہے۔ ممبر صوبائی اسمبلی کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں نے مزاحمت کر کے حملہ پسپا کر دیا ہے۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان فوج کے نئے سربراہ جنرل عاصم منیر کے کمان سنبھالنے کے بعد فوری طور پر ادارے میں اعلیٰ سطح پر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور مختلف کور کمانڈرز کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان فوج کے ترجمان ادارے ISPR کے سربراہ کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، جبکہ چیف آف جنرل اسٹاف اور کور کمانڈر بہاولپور کے عہدے پر بھی نئی تعیناتی کی گئی ہے۔ ان تبدیلیوں سے متعلق ISPR کی طرف سے باضابطہ طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ فوج میں اعلیٰ عہدوں پر حالیہ تقرریوں اور تبادلوں کو نئے آرمی چیف کی طرف سے
پاکستان فوج کی باقاعدہ پالیسی میں تبدیلی کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے، جس میں نئے آرمی چیف اپنی ٹیم کی اپنی مرضی سے تعیناتی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں صرف ایک سال میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ 176 سے 224 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان بڑے پیمانے پر کرنسی کی قدر میں کمی کے باوجود اپنی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ کرنے میں اور اس شعبے میں کوئی مسابقتی برتری حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملکی خزانے سے امریکی ڈالر کے بہاؤ کو روکنے کے لیے حکومت مختلف انتظامی اقدامات کا سہارا لے رہی ہے تاکہ موجودہ امریکی ڈالر کی کمی کو کسی حد تک سنبھالا دیا جا سکے۔ ادھر بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس بات کا ادراک ہے کہ رواں سال یعنی دسمبر میں تو آئی ایم ایف کے قرض کی اگلی قسط متوقع نہیں ہے اور اس کی ادائیگی جنوری کے اواخر تک ہو سکتی ہے، بشرطے کہ آئی ایم ایف محصولات میں ہونے والی حالیہ کمی پر راضی ہو جائے۔ ادھر مرکزی بینک کی جانب سے بینکوں سے زبانی طور پر کہا جا رہا ہے کہ وہ ماہانہ درآمدی ادائیگیوں کے کوٹے میں 35 سے 40% کمی کرتے ہیں۔ تاہم اسٹیٹ بینک نے اس خبروں کی سختی سے تردید کی ہے۔ طالبان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خواتین کے پارکوں میں جانے اور تفریحی میلوں میں شرکت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ طالبان افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے خواتین پر محرم کے بغیر سفر کرنے جبکہ گھر سے باہر حجاب اور برقع پہن کر نکلنے جیسی پابندیاں عائد کر چکے ہیں۔ ملک میں لڑکیوں کے سیکنڈری سکولز جانے پر بھی پابندی ہے۔ تاہم طالبان کے فیصلے سے خواتین اور پارک کی انتظامیہ میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے روس کے خلاف متحدہ محاذ کو برقرار رکھنے کا عزم کیا ہے اور امریکہ اور یورپ میں یوکرین کی جنگی کوششوں کی حمایت میں کمی کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات پر بھی بات کی ہے۔ بائیڈن نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ آب و ہوا سے متعلق دستخط شدہ قانون سازی کے ان پہلوؤں میں تبدیلی پر راضی ہو سکتے ہیں جنہوں نے فرانس اور دیگر یورپی اتحادیوں کے ساتھ خدشات پیدا کیے ہیں۔ بائیڈن اور میکرون نے کچھ اختلافات کے باوجود اس بات پر زور دینے کی کوشش کی کہ امریکہ اور فرانس کا اتحاد مستحکم ہے اور مغرب کو یوکرین میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جنگ کے خلاف ثابت قدم رہنا چاہیے۔ امریکی سینٹ نے ملک میں ریل ہڑتال کو روکنے کے لیے تیزی سے کارروائی کی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ اور کاروباری رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس ہڑتال سے معیشت کو بہت نقصان پہنچے گا۔ سینٹ نے ریل کمپنیوں اور کارکنوں کو ایک مجوزہ تصفیے پر پابند کرنے کے لیے ایک بل منظور کیا ہے جو ستمبر میں ریل کمپنیوں اور یونین رہنماؤں کے درمیان طے پایا تھا۔ اس تصفیے کو بات چیت میں شامل 12 یونینوں میں سے کچھ نے مسترد کر دیا تھا، جس سے ہڑتال کا امکان پیدا ہو گیا تھا۔ سینٹ نے 15 کے مقابلے میں 80 ووٹوں سے یہ بل منظور کیا ہے۔ ایوان کی جانب سے معاہدے کو نافذ کرنے کے حق میں ووٹ دینے کے ایک دن بعد سینٹ نے اس کی منظوری تھی۔ اب صدر بائیڈن کو اس پر دستخط کرنا ہے۔ برطانوی وزارت دفاع کی یوکرین کے بارے میں انٹیلیجنس اپ ڈیٹ میں آج بتایا گیا ہے کہ روس کی طرف سے گزشتہ ماہ دریائے ڈنیپرو کے مغربی کنارے سے انخلا نے یوکرین کی مسلح افواج کو اضافی روسی لاجسٹک ٹھکانوں اور مواصلاتی لائنوں پر حملہ کرنے کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ اس خطرے نے ممکنہ طور پر روسی رسد کے ماہرین کو سپلائی کو منتقل کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ روس کے پاس گولہ بارود کی کمی لاجسٹک چیلنجز میں اضافے کے ساتھ ممکنہ طور پر اہم عوامل میں سے ایک ہے جو فی الحال روس کی بڑے پیمانے پر جارحانہ زمینی کارروائیوں کو دوبارہ شروع کرنے کی صلاحیت کو محدود کر رہی ہے۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان نے گزشتہ ماہ پیونگ یانگ کے تازہ ترین اور سب سے بڑے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے تجربے کے بعد شمالی کوریا کے اہلکاروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔
یہ اہلکار ملک کے ہتھیاروں کے پروگراموں سے منسلک تھے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے جمعرات کو جان ایل ہو، یوجین اور کم سو گل کے نام بتائے ہیں۔ ان سبھی کو یورپی یونین نے اپریل میں پابندیوں کے لیے نامزد کیا تھا۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے 7 دیگر افراد پر پابندیوں کا اعلان کیا ہے، جن میں ایک سنگاپوری، ایک تائیوانی اور 8 ادارے شامل ہیں۔ وزارت نے کہا کہ سبھی پہلے ہی امریکہ کی طرف سے جنوری سن 2018 اور اکتوبر سن 2022 کے درمیان لگائی گئی پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ جاپان نے نئی پابندیوں کے لیے 3 اداروں اور ایک فرد کو بھی نامزد کیا ہے۔ جاپان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ان میں لازارس گروپ بھی شامل ہے، جس پر سائبر حملہ کرنے کا شبہ ہے۔ چین اور روس نے اقوام متحدہ کی مزید پابندیاں عائد کرنے کی حالیہ کوششوں کو روک دیا ہے اور کہا ہے کہ مذاکرات شروع کرنے اور انسانی سطح پر نقصان سے بچانے کے لیے نرمی کی جانی چاہیے۔ چین نے امریکی فیڈرل کمیونیکیشن کی طرف سے چینی ٹیلی کمیونیکیشن کے نئے آلات کی امریکہ میں فروخت پر پابندی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کی کمپنیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ بائیڈن انتظامیہ نے جمعے کو قومی سلامتی کے خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے چین کی ہواوے ٹیکنالوجیز اور زی ٹی ای سے ٹیلی کمیونیکیشن کے نئے آلات کی فروخت یا درآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ چینی وزارت تجارت کے ترجمان شو جوئنگ ٹنگ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ چین اپنے ملکوں کی فرموں کے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ ہواوے اور زی ٹی اے نے امریکی حکومت کے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ وہ امریکی صارفین کی جاسوسی کر سکتے ہیں اور امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اطالوی جزیرے ایشیا پر حکام نے ایک مہلک لینڈ سلائڈنگ کے چند دن کی شدید بارش کی وارننگ کے بعد خطرے والے علاقوں سے آج 1000 سے زیادہ لوگوں کو نکالنے کی تیاری کی ہے۔ کمپینیا کے جنوبی علاقے میں حکام نے کہا کہ ایشیا سے نیپلز اور ویسوئس آتش فشاں تک لینڈ سلائڈنگ، مٹی کے تودوں کے مسلسل بہاؤ، چٹانوں کے گرنے اور سیلاب کے خطرے کے ساتھ تیز بارش متوقع ہے۔ 6 روز قبل ہونے والی موسلادھار بارش کی وجہ سے ہونے والی لینڈ سلائڈنگ میں 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ ایک خاتون ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ماہرین ارضیات نے خبردار کیا ہے کہ خراب موسم کی وجہ سے کیپری کے قریب واقع جزیرے کے کچھ حصوں پر مزید لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے، جہاں گرمیوں میں سیاحوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ صومالی حکومت کے مطابق فورسز نے وسطی شبیل کے علاقے میں الشباب کے تقریباً 40 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ایک ماہ طویل کارروائی میں تازہ ترین جھڑپوں کا مقصد اسلام پسند عسکریت پسند گروپ کی گرفت کو کمزور کرنا ہے۔ الشباب القاعدہ کی فرنچائز پورے ملک میں اسلامی قانون کی اپنی تشریح نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اکثر دارالحکومت موگدیشو اور دیگر جگہوں پر مہلک حملے کرتی رہی ہے۔ الشباب نے موگدیشو میں صدر کی رہائش گاہ کے قریب ایک سخت حفاظتی ہوٹل پر اتوار کے روز دھاوا بول دیا تھا، جس میں 9 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ فرانسیسی خاتون اسٹیفنی فریپارٹ ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہی ہیں۔ وہ قطر میں جاری مردوں کے ورلڈ کپ فٹ بال مقابلوں میں گروپ ای کے میچ میں خواتین پر مشتمل پہلی ریفری ٹیم کی قیادت کریں گی۔ جرمنی اور کوسٹاریکا کے درمیان جمعرات کو ہونے والے عالمی کپ کے لیے اسٹیفنی فریپارٹ کی بطور میچ ریفری تقرری خواتین کے لیے جنسی تفریق کے مظہر کھیل میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ جرمنی اور کوسٹاریکا کی ٹیموں نے ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔